ہی 2021 رخصت ہونے والا ہے اور پھر 2022 کے عیسوی کیلنڈر کی شروعات ہوگی۔ وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اور انسانی زندگی اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، لہذا سال کا اختتام اور نئے سال کے شروعات خوشی و مسرت کا موقع نہیں ہے، بلکہ احتساب نفس اور موقع عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ زندگی کے اوقات میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے اور نئے عزم و حوصلہ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود نئے سال کا آغاز جشن و طرب کی محفلوں کو سجا کر اور اخلاق و شرافت کی حدودوں کو پامال کر کے اور خواہشات و ارمانوں کا ناجائز طریقہ پر اظہار کیا جاتا ہے اور بدتہذیبی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے۔ رنگینیوں میں کھو کر اور مستیوں میں ڈوب کر نئے سال کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے خوشیاں مناتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کے آمد تک برقرار رہتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج غیروں کے دیکھا دیکھی میں نئے سال کی خوشی کی اظہار اور جشن کے اہتمام میں بہت سارے مسلمان بھی پیش رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے فکر و ذمہ داری کو اور بڑھانا چاہیے تھا۔ ہمیں پورے سنجیدگی کے ساتھ اپنے زندگی اور وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے تھا اور اپنے محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ لیکن افسوس صد افسوس اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر غیروں کی طرح بہت سارے مسلمان بالخصوص نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر اظہار مسرت کے اس بے محل موقع پر وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جنہیں ایک عقل مند انسان اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہے، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو حد درجہ مضر ہے۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر اور 1 جنوری کے بیچ کے شام میں نئے عیسوی سال کے آغاز کے خوشی مناتے ہوئے جگہ جگہ قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، رنگ برنگی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، ناچے گانے گانیوں والوں کو رنگ برنگ تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے،
ناچنے گانے والیوں کو بلا کر رقص وہ دوسروں کے محفلیں جمتی ہے اور ان حرام کاموں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس رات شراب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں اور اس غلط کام پر بھی بے ذریعہ پیسہ صرف کیا جاتا ہے اور وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اسلام میں نئے سال کے ابتدا پر یوں مرد و عورت کو آزاد ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم پر مغربی ثقافت کا ایسا رنگ چڑھایا گیا ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر سنت رسول چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرنے لگے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، ابو داؤد شریف میں ہے، فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو انہیں میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے حشر نشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کے مبارکباد دی ہے؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کے محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق اور وسط کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گرو نے گھڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اسے دین کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ قیمت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آئے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھو تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کے ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے۔
ہم اس کے ذریعے آنے والے زندگی کو بہتر بنا سکے اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہارے عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کے خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچ جائے۔ کتابوں میں ملتے ہیں کہ نئے سال کے موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان و سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان اس سے کچھ دور ہے، بہت ہی دور ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو دو کام کرنا چاہیے، ایک تو ماضی کا احتساب کرنا چاہیے، دوسرا آگے کے لائحہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہمارے زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ہمیں عبادات و معاملات، اعمال و حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنے زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ انسان دوسرے کے نظروں سے تو اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کے نظر سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں خاص انداز سے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دی رکھی ہے اس میں سے ہمارے راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، آئے میرے پروردگار، مجھے تو
تھوڑی دیر کے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالی اچھی طرح باخبر ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیز کو غنیمت جان لو، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنے صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنے مالداری کو فقر و فقا سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اپنے زندگی کو موت سے پہلے، آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کی اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو یہ چین دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میرے عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہے ہیں اور برف کی طرف پگھل رہے ہیں، وہ کس بات پر خوشی منائے بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا ان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کے قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور عزائم و عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دو کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کرے اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دے، اس لیے کہ ہمارے تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنے تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اپنے تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی مرتضی کے مشورے سے واقعہ ہجرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ ان کا نشر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال کے موقع پر 9 سال کے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولا کا کوئی اور عمل تو مل نہ سکا، البتہ بعض کتاب و حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری
کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنے رضامندی شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو صحابہ پڑھتے اور سکھاتے تھے، لیکن آج مسلمان اس سے بہت کچھ دور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کہ اس دعا کو سیکھے اور سکھائے اور نئے سال کی خوشیاں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کے مشابہت سے بچائے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔